کیا آپ اس وقت کسی چیز کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے الفاظ اللہ تک نہیں پہنچ رہے؟ میں رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کسی رشتے کا انتظار ہے، کسی نوکری کی چاہت ہے، کسی کے لوٹ آنے کا، پلٹ آنے کا انتظار ہے، یا اولاد کی خواہش ہے۔ بس اب دل چاہ رہا ہے کہ دل میں جتنی بھی حسرتیں ہیں، باتیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ جی اس پہ کن فرما دیں۔ بار بار آپ اللہ سے ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ یا اللہ کب تک میری مراد بھر آئے گی؟ اگر یہی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں تو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ اور پہلے تو بہت زیادہ معذرت کہ میں بہت لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جاتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پیارے پیارے میسیجز مجھے انسٹاگرام پہ ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ یہ ویڈیو کب آئے گی، اور یقین جانیں آپ کے یہ میسیجز نا میرے لیے بہت موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں، اور آپ کی آپی جو ہیں وہ زندگی کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ سب کو بہت مس کیا، اور میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں جلدی واپس آیا کروں۔ سب سے پہلے ایک بات جو میں آپ کی دل کی تسلی کے لیے کہوں گی کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا، آپ کو بہت زیادہ انتظار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہیں، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے یہ سوچ چھوڑنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ یہ ایک شیطان کا وسوسہ اور دھوکہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اور وہ بہترین جانتے ہیں کہ میں نے کس انسان کو کس وقت کیا دینا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جب ایک انسان زمین میں کسان بیج بوتا ہے تو کیا وہ اگلے ہی دن اس کے پھل کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ وہ پہلے اس بیج کا خیال رکھتا ہے، اس کو پراپر کھاد دیتا ہے، ہوا پانی کا انتظام کرتا ہے، موسم کا انتظار کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس سارے ٹرائل سے گزرتا ہے اس کے بعد اس کو وہ پھل ملتا ہے۔ اگر اس کسان نے انتظار ہی نہ کیا ہوتا اور ہمت ہار کے اس چیز کا، اپنے پودے کا، بیج کا خیال ہی نہ رکھا ہوتا، تو شاید اس کو وہ پھل کبھی بھی نہ ملتا۔ یہی اصول ہماری زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ صبر کرنا اتنا ضروری ہے، اور قرآن میں جب ہمارے اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں ان کے حساب سے زیادہ اجر دیا جاتا ہے، تو آپ کا صبر بھی تو ضائع نہیں جا رہا نا کہ آپ کہیں کہ میں انتظار کیوں کروں؟ کیونکہ جب آپ انتظار کریں گی کسی چیز کا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گی، اور اس چیز کے لیے دعا مانگیں گی، تو آپ کو بے انتہا اس چیز کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور وہ چیز آپ کے حق میں بہترین بنا کے دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ کی اس بلیسنگ کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور صحیح موقع آنے پہ آپ کو بہترین اجر سے نوازا جائے گا کہ جو ساری پرانی مشکلات ہوں گی آپ اس کو فوراً بھول جائیں گی۔ اب ایک سوال جو آپ سب کے دل میں بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک چیز ہے تیاری۔ کبھی کبھی جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے لیے خود بھی تیار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دیتے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں، مضبوط بن سکیں، اور جو نعمت ہمیں ملنے والی ہے اس کو سنبھال کے رکھ سکیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز فوراً سے مل جائے نا، تو انسانی نیچر ہے کہ اس کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو وہ چیز جس کا ہم نے سالوں انتظار کیا ہو۔ بچپن سے اگر ہم دیکھتے آئے نا، تو وہ چیز جو ہمیں بہت منتیں کرنے کے بعد ملتی تھی، یا بار بار ریکویسٹ کے بعد ملتی تھی، ہم اسے بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے تھے، کیونکہ وہ بڑی چاہت کے بعد ملتی تھی۔ اسی طرح زندگی میں نعمتوں کا بھی حساب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کی دی گئی نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس دعا کا قبول نہ ہونا بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ مومنٹری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پریزنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کے انجام سے واقف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی زندگی میں فیل کیا ہوگا کہ ایک ٹائم پہ جس چیز کے نہ ملنے پہ رونا آتا تھا، آج اسی چیز کا نہ ملنا رحمت لگتا ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے گمان میں بھی نہیں نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھی شر سے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے کبھی کبھی کسی دعا کا نہ قبول ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا توکل اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو ایک سب سے پیاری وجہ بتاؤں جو آپ کے دل کو بہت تسلی دے گی کہ اللہ کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، سجدوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، روتے ہیں، تو جو ایک بانڈ، ایک رشتہ آپ کا اللہ کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے نا، ان کو وہ بہت پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے۔ مجھے اس بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، مجھے اپنے اس بندے کی توبہ بہت پسند ہے، مجھے اپنے اس بندے کا صبر بہت پسند ہے۔ تو یقین جانیں یہ بہت ہی خوبصورت وجہ ہے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد تو بالآخر اس ذات سے ہی رشتہ جوڑنا ہے۔
اس کی میں ایک بہت پیاری اگزامپل آپ کو قرآن پاک سے دیتی ہوں، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ پہلے ان کے اپنے ہی بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، پھر انہیں غلام بنا کے بیچ دیا گیا، پھر انہیں سالوں جیل میں بند رکھا گیا، اور اس سب کے ساتھ وہ باپ سے دوری بھی برداشت کر رہے تھے۔ ہر موڑ پہ ایسے لگتا تھا کہ اب ان کا امتحان ختم ہوگا، لیکن ہر آنے والا دن ان کے لیے کسی نئی مشکل کا باعث ہوتا تھا۔ لیکن اس سب میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی، دعا مانگنا نہیں چھوڑا، صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس امید پہ وہ آگے بڑھتے رہے کہ میرا اللہ میرے لیے ضرور مشکلات آسان کرے گا۔ اور پھر جس سرزمین پہ انہیں غلام بنا کے بیچا گیا تھا، وہیں پہ وہ بادشاہ کی حیثیت سے آئے۔ وہ لوگ جو انہیں پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، غلام بناتے تھے، وہی لوگ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جتنا لمبا انتظار ہوتا ہے اس کا پھل اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا، وہ ان کے علاوہ کسی کو ملنا ناممکن تھا۔ انہوں نے صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، امید نہیں چھوڑی۔ یہی ہم انسانوں کے لیے یہی مثال ہے کہ اللہ پہ بھرپور توکل رکھیں، دا اسٹرانگسٹ بلیف۔ کسی انسانی آسرے کی تلاش میں نہ جائیں کہ وہ میری مدد کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اللہ سے امید لگانی ہے، اور پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں نا تو اس چیز کا حل کوئی نہیں ہے۔ آپ کو وہ چیز اپنے وقت پہ ہی ملنی ہے، جب ملنی ہے، جب اللہ نے بہتر سمجھنا ہے۔ تو بس آپ نے دعائیں مانگتے جانا ہے، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روئیں دھوئیں اور بس چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ صبر میں یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی بھی پوری کوشش کریں، اور پھر نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ بھی اس وقت کسی کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ دل کو کسی حالت میں سکون نہیں مل رہا، تو بس یہ یاد رکھیں کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر طوفان کے بعد سکون آتا ہے۔ آپ کی کہانی ابھی لکھی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اس کنویں میں ہوں یا آپ اس جیل میں ہوں، اور ابھی آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی ذات ہے جو آپ کی کہانی لکھ رہی ہے، اور آپ اللہ سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اور مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ایک ویپن ہے جو وہ انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اپنے وسوسے اور اپنے ٹریپ میں پھنسا لیتا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے تمام تر معاملات اس کے سپورٹ کر دینے ہیں، نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کی مدد کی امید نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دل میں غمگین نہیں ہونے دوں گا، تمہارے اوپر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور یہ یقیناً سچے ہیں۔ ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کے اوپر جو بھی مشکلات مصائب آئی ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا ہی قابل بنایا ہوتا ہے، اتنا ہی اہل بنایا ہوتا ہے کہ وہ اس مشکل دور سے گزر جائے۔ اور اگر آپ کسی جہنم سے گزر رہے ہیں نا، تو چلتے جائیں، آپ جہنم میں رکیں گے کیوں؟ کیپ واکنگ، آپ اپنا راستہ بنائیں، اس چیز سے نکلنے کا ایک راستہ ڈھونڈیں، اپنی پوری کوشش کریں، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے جائیں۔ کتنا آسان ہے نا ہم انسانوں کے لیے کہ ہم نے کوئی تدبیر خود سے نہیں کرنی، پلاننگ نہیں کرنی، سازشیں نہیں کرنی، چالیں نہیں چلنی، ہم نے بہت آرام سے اپنے تمام تر مسائل، پریشانیاں ایک مٹھی میں بند کرنی ہے، اور وہ مٹھی اللہ کے آگے جا کے کھول دینی ہے کہ یا اللہ پاک آپ جانیں، اور یہ میرے مسئلے جانیں، آپ بس میری دعاؤں پہ کن فرما دیں۔ اور سب سے جو ایک مشکل پارٹ ہے میں سمجھتی ہوں، وہ ہے انتظار کا۔ وہ انتظار کب آسان ہو جاتا ہے؟ جب ہم اللہ کی تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور کاملی توکل کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کسی بہت بہترین نتیجے کا۔ اور پھر ہماری دعا جس بھی شکل میں قبول ہو، اس پہ 2 شکرانے کے نفل ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے تمہیں اتنا ہی دیا جائے گا۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ سبسکرائب، لیکن آپ نے ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے الفاظ کسی کے لیے موٹیویشن کا باعث ہو جائیں۔ تھینک یو سو مچ فرام واچنگ اینڈ لسننگ می۔ میں کامنٹس میں آپ کے فیڈ بیک کا ضرور انتظار کرتی ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔